سے پہلے حافظ حنظلہ صاحب جنہوں نے سنایا اور جن حضرات نے سنا، اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کلام مقدس اللہ کا پاک کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سے خواب میں ہم کلام ہوئے ہیں، عرض کی باری تعالیٰ تیرا قرب چاہتا ہوں۔ فرمایا میرا قرب جو ہے میرے کلام کے ذریعے ملتا ہے۔ فرمایا یا اللہ سمجھ کر یہ بغیر سمجھے، فرمایا میرا کلام ہے سمجھ کر پڑھے تب بھی بغیر سمجھے پڑھے گا پھر بھی میرا قرب حاصل ہوگا۔ یہ اللہ کا وہ پاک لاریب کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور یہ اس امت کا مقام ہے، مرتبہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی۔ نبی عطا فرمایا تو تمام نبیوں کے امام سرتاج الانبیاء، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت عطا فرمائی تو امت بھی باقی امتوں سے افضل، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا یہ بہترین امت ہے۔ اور پھر کتابیں پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے عطا فرمائی، لیکن پہلی کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا یہ کلام ہے میرا، وہ کتابیں تھی یہ کلام ہے، اور فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی کہ اس کا محافظ میں رب آپ ہوں، اس میں تا قیامت کوئی تبدیلی ہے۔ علماء نے لکھا کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا، اس کے بعد چند یہودی آئے، آ کر کہنے لگے کہ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ دو نبی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے اور ان سے کھانا مانگا کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ بستی والے نے کہا ساڈے کول کھانا کھونا ساڈے کول کوئی نہیں ہے کھانا۔ وہ بستی یہودیوں کی تھی۔ اب حجاج بن یوسف سے یہودیوں نے کہا کہ آپ یہاں تھوڑی سی ترمیم کر دیں نا، کہ یہاں جہاں انکار کا لفظ ہے نا وہاں صرف یہ کر دیں کہ انہوں نے کھانا دیا تھا نبیوں کو، یعنی ہماری کو بےزتی نہ ہو کہ چلو یہ سارے لوگ پڑھیں گے پتہ لگے گا۔ حجاج بن یوسف ہے تو بڑا ظالم تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں یہ کر سکتا، یعنی میں کر سکتا، ترمیم تبدیلی نہیں، اس لیے کہ اس کا محافظ خود رب العالمین ہے، اللہ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی۔ علماء نے لکھا بر صغیر کے اندر جب انگریز کی حکومت آئی، اس نے چاہا کہ کسی طرح مسلمانوں سے اس کتاب کو میں ختم کر دوں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالغنی، سب نے تراجم قرآن پاک کے، قرآن پاک کی تفسیر۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے سامنے اپنے 2 بیٹوں کو کھڑا کیا، فرمایا کہ تم دونوں اللہ کا پاک کلام پڑھو، زبانی پڑھنا شروع کیا۔ اس انگریز سے کہنے لگے کہ قرآن کو جو یعنی جلد کے اندر ہے اس کو تو تم نہر برد کر سکتے ہو، جلا سکتے ہو، تمہارے پاس اقتدار ہے، لیکن مسلمانوں کے سینوں سے کیسے ختم کرو گے؟ پھر اس نے کہا کہ واقعتاً یہ کلام ختم یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جتنی کتابیں ہیں بندہ اس کو زبانی یاد مکمل کر نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور پورا قرآن پاک زبانی پڑھ رہا، بندہ حیران رہتا ہے کہ کیسے پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت پر احسان فرمایا، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے قرآن پاک کا سنانا بھی اور قرآن پاک کا سننا بھی۔ حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے اسی طرح تیرے مرنے کے بعد تیری قبر کی زیارت فرشتے ایسے کیا کریں گے جیسے لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں. یعنی قرآن والوں سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. یہ قرآن اللہ کی ایسی لاریب کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بعثت ہوئی، آپ دنیا کے اندر تشریف لائے. تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ والوں کا یہ بت پرستی کا نظام اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کسی کو کچھ کہا بھی، اسی لیے وہ صادق اور امین کہہ کر سلام کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا حسن، آپ کا جمال اس سے متاثر تھے. اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ خدیجہ یہ مکے والے جڑے نے ایک رب نو چھڈ کے تے 360 بتاں نو پے مندے تے میرا ایتھے دل ایتھے نہیں دل لگتا. میں چاہنا میں کسی غار دے اندر بیٹھ کے اپنے رب دی عبادت کراں. حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ ستو، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، تھوڑا سا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے جسے جبل نور کہا جاتا ہے. آپ وہاں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے. اب الہ العالمین نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 41واں سال تھا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ اصلی حالت میں نے دیکھا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء نے لکھا 600 پر ہیں اور 2 پر پھیلا دے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ. اتنا بڑا فرشتہ ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی مرتبہ دیکھا حضور نے فرمایا میں نے دیکھا یہ آسمان و زمین کا جتنا خلا ہے نا اس میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور سارا خلا کو اس نے پر کیا. یہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل آئے. یہ اللہ نے نا خود طاقت دی ہے فرشتوں کو، وہ انسانی شکل میں آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آتے. آپ کے پاس آئے اور یوں بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے، یوں ہاتھ رکھ دیے رانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ بڑے حیران کہ عام بندہ ہے، کوئی دیہاتی ہے اور اتنا قریب آ کر بیٹھے گئے کہ حضور کے ران مبارک پر یہ ہاتھ رکھ لیے ہیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، انبیاء کو ماننا، آخرت کو ماننا. فرمایا مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب حضرت جبریل چلے گئے نا حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو کون تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ کوئی دیہاتی تھا. فرمایا نہیں، یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں اکثر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے. تو پہلی جب وحی نازل ہوئی اب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ آئے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جبل نور اس پہاڑ کے غار کے اندر جسے حرا کہا جاتا ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام